بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صفحہ نمبر 69 فصل دوم، زکوٰۃ لینے والے کے آداب۔ زکوٰۃ لینے والے کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس سے پہلے ہم زکوٰۃ اور اس کے اسرار اور متعلقات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جو شخص زکوٰۃ لے اس کا اخلاق اور اس کا انداز کیا ہو۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ لینے والوں کی اقسام کا بیان گزرا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا کون کون لے سکتا ہے؟ دیکھیے کہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ٹپس پر جانیں کہ کس کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی۔ اور اگر ہمیں یہ نہیں پتا اور ہم اٹھا کے زکوٰۃ کبھی کسی کو پکڑا دیں کبھی کسی کو پکڑا دیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں۔ جیسے نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی بے حد ضروری ہے کہ یہ پتا ہو کہ کس کس کو دی جا سکتی ہے۔ اور اگر یہ بات واضح نہ ہو تو پھر ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پریشان ہو کہ ہم نے دیا بھی اور ہمارا لگا نہیں، کیونکہ ہم نے صحیح جگہ پر نہیں رکھا اس کو۔ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر آپ مثلا شیشے کا گلاس ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ جو اس کے رکھنے کی جگہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ گر کے ٹوٹ جائے گا۔ نکالیے سورۃ التوبہ آیت 60۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یقیناً صدقات، اور صدقات سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، فرض صدقات۔ اس کے مستحق نمبر 1 فقراء ہیں، نمبر 2 والمساکین، مسکین، محتاج، ضرورت مند، نمبر 3 والعاملین علیہا، وہ جو زکوٰۃ کے کلیکٹ کرنے اور اس کی تقسیم کے کام پر مقرر کیے گئے ہوں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دلوں کی تعلیف مطلوب ہو، مقصود ہو، یعنی جن کے دل جیتنا اسلام کے لیے اور اسلامی حکومت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، جن کے دلوں کو نرم کرنا مقصود ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ والغارمین، اور مقروض لوگوں کے لیے جو قرضوں میں دبے ہوئے ہوں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ فرض عائد کیا ہے، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں آپ غور کیجئے کہ ایک طرف فقراء، مساکین، زکوٰۃ کے عاملین جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور سلیوز اور مقروض لوگوں کا ذکر ہے، اور وابن السبیل، یہ بائی نیم بتائے گئے کہ یہ پرسنز ہیں، اور ایک کیٹیگری بتائی گئی، اور وہ کیا ہے؟ وفی سبیل اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی 7 تو لوگوں کے نام بتائے گئے اور 8ویں جگہ بتائی گئی۔ آپ اس لفظ پہ غور کیجئے، وفی سبیل اللہ کا لفظ آیا ہے، یہاں کسی شخص کا لفظ نہیں آیا، کیونکہ بہت سے لوگ عام طور پر یہ جھگڑا ڈالتے ہیں کہ زکوٰۃ کسی انسان ہی کے ہاتھ میں دی جانی چاہیے، اور نیکی کے کاز میں نہیں لگائی جا سکتی جہاں کہ کسی کا نام نہ ہو اور ایک جگہ پر اکٹھی کی جا رہی۔ لیکن اگر آپ آیت کے اوپر غور کریں تو باقی سب افراد کے تو نام لیے گئے، فقراء اور مساکین اور مقروض اور مسافر وغیرہ، لیکن فی سبیل اللہ کی کیٹیگری کسی پرسن کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا والمجاہدین یا یہ طالب علم یا کوئی اور کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ فی سبیل اللہ کا جو سکوپ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس میں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کے دین کی تعلیم اور تبلیغ کے کام میں اس مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کی نوعیت کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ لکھتے ہیں ضروری ہے
کہ زکوٰۃ لینے والا 8 قسموں میں سے ہو، قسموں یعنی اقسام، ان 8 میں سے ایک ہو، کیونکہ زکوٰۃ لینے میں بھی کچھ فرائض ہیں۔ اول یہ کہ وہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے اس کو زکوٰۃ اس لیے دلوائی ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور اسے ایک ہی فکر اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی رہ جائے۔ تو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اور جس کو زکوٰۃ ملے، اسے کیا سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کا اس پر احسان ہے کہ اسے دنیا کی فکروں سے اللہ نے آزاد کر دیا۔ اب وہ بھی اپنی فرسٹ پرائرٹی کس چیز کو بنائے کہ اپنی ساری فکر اور سارا غم اور ساری پریشانی ایک کر لے، اور وہ کیا ہو کہ کسی طرح مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ دینے والے کا شکریہ ادا کرے اور اس کے لیے دعا اور اس کی ثنا کرے، یعنی تعریف کرے۔ اور یہ چیزیں یعنی کیا؟ دعا اور ثنا، تعریف، مدح صرف اتنی ہو جتنی کے سبب کا شکر ادا کرنے کی ہوتی ہے، یعنی ایک لمٹ کے اندر ہو، ٹو مچ نہ ہو، اس میں ایگزیجریشن نہ ہو، بہت خوشامد نہ ہو، ایک مہذب انداز ہو۔ کیونکہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا شکر بھی ادا نہ کیا۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندوں کا شکر اتنا ادا کرنے لگے کہ اللہ کو بھول جائے اور پھر اس میں بیلنس نہ رہے، توازن ختم ہو جائے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور پورا شکریہ ادا کرنے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس عطیے کو حقیر نہ سمجھے، یعنی شکر گزاری کا ایک حصہ کیا ہے کہ جو کچھ ملا ہے اسے کم نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی مذمت نہ کرے، یعنی دینے والے کے بارے میں یا جو چیز ملی ہے اس کے بارے میں برے الفاظ ادا نہ کرے، کرٹیسائز نہ کرے، نیگیٹو ریمارکس نہ پاس کرے۔ اور اس میں اگر کوئی عیب ہو، یعنی جو چیز اس کو ملی ہے اگر اس چیز میں کوئی عیب نکل آیا، یعنی خراب تھی وہ چیز، مثلا جانور تھا، اگر اس کا کان کٹا ہوا تھا یا اس کی جسم میں سے کوئی حصہ خراب تھا یا کسی بھی اعتبار سے وہ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ زکوٰۃ کئی طرح سے دی جاتی ہے نا، صرف روپیہ نہیں دیا جاتا، یعنی صرف کیش نہیں ہوتا بلکہ کائنڈ بھی ہو سکتی۔ تو اس صورت میں جو چیز ملی ہے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی ہے تو اس صورت میں اس کی شہرت نہ کرے کہ دیکھو فلاں نے مجھے زکوٰۃ دی اور کیا چیز دی اور یہ بھی کوئی چیز ہے دینے کی، اسے لوگوں میں ظاہر نہ کرے، کسی کو نہ بتائے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسے بعض اوقات آپ کسی کو کوئی کھانے کی چیز دیتے ہیں اور بظاہر وہ ٹھیک ہوتی لیکن وہ اس کے ٹیسٹ یا اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتی، ویسے وہ نیوٹریشس ہے، قیمتی ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو کھانے والا ہے اس کو ڈاکٹر نے وہی چیز کھانے سے منع کر رکھا ہو، اب دینے والے کو تو خبر نہیں ہوگی دوسرا کیا کھا سکتا اور کیا نہیں۔ تو ایسی صورت میں ہر حال میں دینے والے کا انسان شکریہ ادا کرے، خواہ وہ شخص وہ چیز خود استعمال کرے یا پھر اسے آگے دے دے یا پھینک دے کہ وہ استعمال کے قابل نہیں، لیکن اپنی زبان سے ایک لفظ ناشکرے پن کا نہ نکالے، اس کی برائی نہ بیان کرے، دل میں اگر خیال آئے بھی تو برائی زبان سے نہ نکلے، نہ اپنے لوگوں کے اندر۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم گھر والے جیسے اکٹھے بیٹھے ہیں تو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اور تو میں نہیں دیکھ رہا، نہ کوئی سن رہا ہے، لہذا جو چاہے تبصرے کرو لوگوں پر، نہیں، اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی نہ کرے اور کسی اور کے سامنے بھی نہ کرے، حتیٰ کہ کسی عزیز قریبی دوست کے ساتھ بھی اس کا ذکر نہ کرے، کیونکہ یہ کسی کا عیب ہے، اور جو شخص کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپاتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے اپنی خلوص نیت سے دیا ہو اور اس کے پاس بیسٹ یہی چیز ہو دینے کی، اور اس کے وہم گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ چیز دوسرے کے کام کی نہیں، تو ایسی صورت میں لے کر انسان ناشکرا پن نہ کرے۔
اور اس میں اگر کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر نہ کرے، اور جیسا کہ دینے والے کا ذمہ یہ ہے کہ وہ اپنے عطیے کو حقیر سمجھے، اسی طرح لینے والے کا ذمہ یہ ہے کہ اسے بڑا سمجھے۔ دینے والے کو کبھی نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے بہت کچھ دے دیا۔ وہ پہاڑ بھی خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو یہی سوچے کہ میں نے حق ادا نہیں کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اسے معمولی ہی سمجھے۔ کیونکہ جو کچھ انسان دیتا ہے وہ کس کو دیتا ہے؟ اللہ کو دیتا ہے۔ اب اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ذہن میں رکھیں اور اس کی عظمت کو ذہن میں رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک پہاڑ جتنی چیز پیش کرنا بھی کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ اگر آپ پوری زمین بھی سونا بھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ وہ تو سینڈ کا ایک، ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں۔ تو کس میں طاقت ہے کہ پوری زمین صدقہ کرے یا زمین بھر سونا صدقہ کرے؟ نہیں کر سکتے نا ہم۔ تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ دراصل اللہ کی نوازش ہے، رحمت ہے کہ وہ اسے قبول کرتا ہے اور پھر اپنی خاص رحمت کے ساتھ اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تاکہ لقمہ بھی پہاڑ بن جاتا ہے، اور پہاڑ ہو سکتا ہے ساری زمین بن جاتی ہے اللہ کے ہاں، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں۔ لیکن دینے والے کو کبھی بھی دل میں یہ خیال لانا ہی نہیں چاہیے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اسی طرح لینے والے کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے کم چیز ملی یا تھوڑی ملی یا بیکار ملی۔ اگر دل میں خیال آئے بھی تو دل تک ہی رکھے۔ اور یہ تمام باتیں نعمت کو اللہ تعالی کی طرف سے سمجھنے کے برخلاف نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی واسطے کو واسطہ نہ سمجھے وہ جاہل ہے، اور جو واسطہ کو اصل سمجھ لے وہ منکر۔ کیا معنی ہے اس عبارت کا؟ جو آدمی واسطے کو واسطہ نہ سمجھے، واسطہ کیا ہوتا ہے؟ ذریعہ، مینز۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ چھت پاڑ کے آسمان سے تو نہیں چیزیں پھینکتے اندر، کسی کے ذریعے بھیجتے ہیں ہمارے تک۔ کوئی بھی چیز جو ہمیں ملتی ہے، کوئی انسان وسیلہ بنتا ہے تو اس وسیلے کا بھی شکر گزار ہونا اللہ کا ہی حکم ہے۔ اس واسطے کو کیا سمجھنا چاہیے؟ واسطہ سمجھنا چاہیے، اسے بھی ایکنالج کرنا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی انسان ہم پر احسان کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ٹوٹلی اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں اللہ نے دیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، لہذا اللہ ہی کا شکر ہے، اور اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہ کرے یا جزاک اللہ یا کوئی بھی جو تعریف کے یا دعائیہ الفاظ ہیں وہ ادا نہ کرے، تو یہ درست نہیں۔ تو واسطے کو واسطہ نہ سمجھنا جہالت ہے۔ جہالت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے وقوفی اور کم علمی۔ جہالت بعض اوقات کم عقلی کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ جاہل ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتی؟ عقل نہیں ہوتی، عقل استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھو کہ بہت سے لوگ قرآن کے 20 پارے پڑھ جاتے ہیں لیکن ان کا عمل اور رویہ ایسے ہے جیسے ایک جاہل شخص کا ہو۔ ان کے بات کرنے کا انداز، ان کے چلنے کا انداز، ان کے معاملے کا، ان کے رویے کا۔ کیوں؟ کیا ان کے پاس علم کی کمی ہے؟ علم تو ہے، بہت کچھ یاد کر لیا ہے، لیکن عمل کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ جو کچھ پڑھا اس پر غور نہیں کیا کہ کیا پڑھ رہے ہیں اور کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ کم عقلی اور بے شعوری، شعور کی کمی، سمجھ کی کمی۔ تو جو شخص واسطے کو واسطہ نہ سمجھے وہ جاہل ہے، اور جو واسطے کو اصل سمجھ لے کہ بس یہی ہے سب کچھ، آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں، وہ عام طور پہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے، آپ ہی ہمارے سب کچھ ہیں۔ سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو صرف اللہ ہے۔ تو انسان نہ تو سامنے والے میں اٹک کے رہ جائے کہ اللہ کو بھول جائے، اور نہ اللہ کو اتنا یاد کرے کہ سامنے والے کو اگنور کر دے، اس کی پریزنس کو بالکل مائنس کر دے کہ وہ ہے ہی نہیں کچھ۔ تو یہ دونوں چیزیں درست نہیں۔ اعتدال کیا ہے؟ اللہ کا بھی شکر گزار ہو اور ذریعے واسطے کا بھی شکر گزار ہو۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک میزان قائم کیا ہے، جو سورۃ الرحمن میں آتا ہے نا، خلق الانسان علمہ البیان، اور پھر وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور یہ میزان جو ہے
ہر چیز کے اندر، دین کے ہر حکم کے اندر ایک اعتدال ہے. میزان عدل پر ہی یہ دنیا قائم ہے، اور انسان کا دین اور ایمان بھی عدل پر ہی قائم ہے. اگر عدل ہے ہمارے اندر تو سب کچھ ہے، اور اگر وہ نہیں تو کوئی بھی چیز جو ایک طرف زیادہ جھک جاتی ہے وہ دوسری طرف کو بدنما کر دیتی ہے. ہر چیز کے اندر اعتدال. اور حکمت کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، جو چیز جہاں ہے اس کو وہیں رکھو. تیسرا یہ کہ جو کچھ اسے مل رہا ہے اس میں غور کرے، جو مل رہا ہے اس میں غور کرے. اگر وہ حلال مال سے نہ ہو تو بالکل نہ لے، انکار کر دے. اگر کوئی کسی کو شراب لا کے زکوٰۃ میں نکال کے دے دے تو وہ اس کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دے، کیونکہ غیر حلال مال سے دینا زکوٰۃ نہیں. یا کوئی چوری کی بکری لا کے کسی کو اپنی بکریوں کی زکوٰۃ میں نکال کے دے دے اور اسے پتا ہو کہ یہ چوری کی ہے تو اسے قبول نہ کرے. کچھ بھی مشتبہ ہو تو اس سے پرہیز کرے، اوائڈ کرے، الا یہ کہ تنگی میں مبتلا ہو. پھر جس کا اکثر مال حرام کا ہو وہ زکوٰۃ نکالے، اور جو مال نکالا ہے اس کے خاص معین مالک کو نہ جانتا ہو تو اس میں فتویٰ یہ ہے کہ اس سارے مال کو صدقہ کر دے. معین مالک کا کیا مطلب ہے؟ کہ کس کا تھا یہ اور اس کی وجہ سے شک ہو گیا تو بہتر ہے کہ شک والی چیز چھوڑ دے. یہ لکھتے ہیں غزالی کی عبارت یہ ہے کہ جب لینے والے پر معاملہ تنگ ہو جائے، یعنی اگر لینے والا انتہائی ضرورت مند ہے اور جو اسے دیا جا رہا ہے اس کے معین مالک کو نہ جانتا ہو کہ کس کا مال ہے، تو وہ بقدر ضرورت لے لے. اور اگر لے لے گا تو یہ زکوٰۃ کا لینا نہ ہوگا، یہ گویا اس نے زکوٰۃ نہیں لی، کیونکہ دینے والا اگر حرام سے دے گا تو وہ زکوٰۃ نہ ہوگی، یعنی اس سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. مثلا اگر ایک شخص کے مال میں حلال اور حرام دونوں شامل ہیں اور وہ زکوٰۃ میں حرام کا مال نکال رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ 267 حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے جو تم نے کمائی کی، یعنی حلال مال خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین میں سے جو کچھ ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو. کیونکہ پیداوار پر کیا ہے؟ عشر ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں بولتے، عشر بولتے ہیں. یعنی زمین کی جو پیداوار ہے یا زمین کی جو آمدنی، یعنی جو کراپس وغیرہ ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی، لیکن وہ زکوٰۃ کیا کہلائے گی؟ عشر. لیکن یہ ہے کہ اگر کسی کا مکس مال ہے، حلال اور حرام ملا ہوا ہے، وہ سود بھی لے رہا ہے اور وہ حلال طریقے سے بھی اپنی جاب کر کے کما رہا ہے، اور اگر وہ زکوٰۃ میں سود کا مال نکال رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوگی. پاکستان میں بعض اوقات بینکوں میں یکم رمضان کو زکوٰۃ کٹتی، اور بینکس میں انٹرسٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زکوٰۃ بھی کٹتی. تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو انٹرسٹ ہے اس میں سے لے لے گورنمنٹ جو لیتی. تو انٹرسٹ کی منی جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر یوز نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کرے گا تو زکوٰۃ نہیں ادا ہو تو وہ مجرم رہے گا زکوٰۃ نہ پے کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پاک مال کو قبول کرتا ہے بطور صدقہ کے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر مشتبہ مال ہے تو اس کو صدقہ کر دے. البتہ تنگی کے وقت اگر صاف مال نہ مل سکے، یعنی حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف صرف حرام ہی حرام ہے، کسی کے پاس بھی پیور مکمل حلال ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں فقراء بیچارے کہاں جائیں؟ تو اس صورت میں فقراء پھر جو ملے گا وہی لے لیں گے، لیکن وہ کتنا لیں؟ بقدر ضرورت. چوتھا یہ کہ جتنا لیتا ہے اس میں بھی شبہات کے مواقع سے پرہیز کرے، یعنی جو ملے اس میں بھی شک سے بچے، اور صرف اتنا ہی لے جتنا اس کے لیے جائز ہے. اگر وہ مقروض ہے تو قرض کی مقدار سے زیادہ نہ لے، یا غازی ہے تو جتنی ضرورت ہے اتنا لے. یعنی فی سبیل اللہ میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور اس میں جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے یہاں کہ وہ بھی ضرورت کے مطابق لیں، کیونکہ ان پہ زکوٰۃ لگتی ہے. اور اگر تنگ دستی ہے، تنگ دستی کا کیا مطلب؟ ہاتھ تنگ ہے، دست فارسی میں کہتے ہیں ہاتھ کو، اور تنگ ہے تنگ یعنی کچھ نہیں، بہت تھوڑا ہے، بہت غربت ہے، پاورٹی ہے، تو ضرورت کے مطابق لے. دولت اکٹھی کرنے کی کوشش نہ کرے، یعنی جس پر زکوٰۃ لگتی ہو
وہ لوگوں سے زکوٰۃ کا مال جمع کر کر کے مالدار نہ بن جائے کہ اس میں بھی زکوٰۃ لگنے لگی. اور یہ سب کچھ اس کے اپنے اندازے پر موقوف ہے. کوئی اس کو نہیں بتا سکتا کہ تم کتنی لے سکتے اور کتنی نہیں. ہر ایک کو اپنا خود پتا ہوتا ہے. پرہیزگاری مشتبہ چیز کو چھوڑ دینے میں. تقوی کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. حدیث کے الفاظ ہیں دع چھوڑ دو، ما یریبک جو تمہیں شک میں ڈالتی، الی ما لا یریبک وہ لے لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، یعنی جس پر تمہارا اطمینان ہو. جسے قرآن مجید میں الا مستررتم کا لفظ آتا ہے حرام کے بعد کے کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام بتایا، پھر فرمایا کہ ہاں اگر تم لاچار ہو، تمہاری جان جاتی ہے تو پھر اس میں سے کچھ کھا لو. اس صورت میں تو سور بھی حلال ہو جاتا ہے. یہ جو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے بال بچوں کے خرچے کے لیے وہ لے سکتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ اپنا بزنس، کام، کاروبار، ہر چیز چھوڑ کر وہ نکل رہا ہے اللہ کے راستے میں. گھر میں اس کا بزنس تھا، اس کا اپنا گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اب وہ جاب چھوڑ کے جا رہا ہے مثلا. تو اس صورت میں اب اس کے بچے کہاں سے کھائیں گے؟ اب کوئی اسے کہے جی تمہارا تو گھر بھی ہے اور تمہارا بزنس بھی تھا یا جاب بھی تھی، تو وقتی طور پر کیا ہوا جب وہ سب کچھ چھوڑ کے نکل گیا. ابھی آج کل تو ایسی صورت نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں جو 4 مہینے کی لمٹ مقرر کر دی تھی، تو آپ دیکھیں کہ اگر میپ آپ کسی وقت دیکھیں مدینہ کہاں ہے اور آذربائیجان کہاں ہے، تو وہ مہینوں کے فاصلے پر لوگ جاتے تھے کہ جس میں جانے اور آنے میں ہی مہینے لگ جاتے تھے. تو حضرت عمر نے پھر فوجیوں پر پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی اپنے گھر سے 4 ماہ 10 دن سے زیادہ دور نہ رہے. تو پھر وہ پہلے لوگوں کو واپس بلا لیا کرتے تھے، پھر نئے لوگ جاتے تھے. اب اگر ایک سے 4 مہینے اپنا بزنس چھوڑ کے جا رہا ہے یا اپنی جاب چھوڑ کے جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں وہ کتنا ہی مالدار ہے گھر میں، اب کیا ہوگا؟ اس کے بیوی بچوں کو کون لک آفٹر کرے گا؟ تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ پیورلی زکوٰۃ کے مال میں سے دینا، تو اس میں وفی سبیل اللہ میں جو پہلی کیٹیگری بتائی جاتی ہے پھر وہ مجاہدین کی بتائی جاتی ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کی کاز میں اپنے سب کام، کاروبار، بزنس، جاب، ہر چیز چھوڑ کر نکلے، تو ان کی فیملیز کو لک آفٹر کرنے کے لیے ان پر زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے. علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کتنا سرمایہ پاس ہو تو زکوٰۃ لینا منع ہے. یہ ہمیشہ ایک کنٹروورشل سی بات رہی نا کہ کسی شخص کے پاس کتنا ہو کہ اس کو زکوٰۃ دی جا سکے، اس کی کیا لمٹ ہے. اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ہو کہ اس کی عام ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، تجارت ہو یا صنعت یا زمین کی آمدن یا کوئی اور ذریعہ، اور اگر بعض ضرورتیں پوری ہوتی ہوں تو باقی کے لیے لے لے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بقدر ضرورت لے لے. یعنی ایک فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ تو سب سے پہلا مستحق. ایک وہ ہے جس کے پاس آدھی ضرورت پوری ہوتی، مثلا کھانا ہے کپڑا نہیں. کچھ ایسے کہ کھانا اور کپڑا ہے لیکن کوئی کام کاروبار نہیں، تو اس کا کام کاروبار لگانے کے لیے اس کو دیا جا سکتا ہے. کچھ ایسا ہے کھانا کپڑا ہے، کام کاروبار بھی مگر مقروض ہو گیا، تو اس کو پھر قرضے میں دیا جائے. تو ہر شخص کی نیڈز مختلف ہوتی، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کس نیڈ کے لیے وہ لے رہا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو بقدر ضرورت لے لے. لیکن جو بقدر کفایت لے وہ سال کے خرچ سے زیادہ نہ ہو. یعنی غریب مسکین کو میکسیمم کتنا لینا چاہیے؟ 1 سال کے خرچ تک کے لیے. سال کا اعتبار اس لیے کیا گیا ہے کہ جب سال پورا ہو جائے گا تو پھر لینے کا وقت آ جائے گا، پھر اگلے سال کی زکوٰۃ سے لے. اور اگر سال سے زیادہ لے گا تو دوسرے فقراء تنگ ہو جائیں گے، وہ بیلنس نہیں رہے گا نا، اعتدال نہیں رہے گا. ایک کے پاس تو سب کچھ چلا جائے گا اور باقی منہ دیکھتے رہ جائیں گے. تو ایکولی ملنا چاہیے، باقیوں کی بھی ضرورت پوری ہونی چاہیے. نفلی صدقہ یعنی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ، اس کی فضیلت اور آداب. صدقے کے فضائل بے شمار اور مشہور ہیں. ان میں سے وہ بھی ہے جو امام بخاری نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ وارث کا مال کون سا ہوتا ہے؟ جو آپ جمع کرتے رہتے ہیں. جتنی چیزیں آپ نے جمع کی ہوئی ہیں اور آپ استعمال نہیں کرتے وہ کس کی ہیں؟ وارثوں کی. کیونکہ اپنی زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں، کسی وقت بھی چلے جائیں، تو باقی تو پھر پیچھے والے تقسیم کریں گے. تو یہ جمع شدہ مال کے لیے آپ نے فرمایا کہ کس کو وارث کا مال زیادہ پیارا ہے اپنے مال سے. صحابہ نے کہا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنا مال پیارا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا، یعنی اللہ کے پاس صدقہ کر دیا، اور وارث کا وہ ہے جو پیچھے چھوڑا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اپنا مال کون سا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے، یعنی جو صدقہ کر دیا۔ صحیحین میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، جسٹ ون ڈیٹ، اور اللہ کے ہاں پاکیزہ چیز ہی قبول کی جاتی ہے۔ اب یہ دلیل ہے اس کی جو پچھلی باتیں ہو چکی کہ پاکیزہ مال ہونا چاہیے، تو یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث بھی بخاری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، یعنی بندہ جب دے رہا ہوتا ہے کسی کو، وہ یہ نفلی صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ نفلی صدقہ کیا ہے مثلا؟ اس کی بھی بہت ساری قسمیں، حتیٰ کہ وہ مال مردوں کے لیے کہا گیا کہ جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں، حتیٰ ما تجعل فی امرأتک، جو اپنے بیوی کو ایک لقمہ دیتے ہو، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی نفلی صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ اولاد پر جو انسان کرتا ہے، حالانکہ اس کا فریضہ ہے اسے خرچ کرنا، لیکن وہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح جو آپ کے گھر کو مہمان آ جائے، اس کو آپ جو کچھ کھلاتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ مہمان کو صدقہ کھلا رہے ہو، اس خاص کانسیپٹ میں صدقے کی کئی اقسام ہیں، یعنی نفلی صدقے کی۔ ایک وہ ہے جو فقراء اور مساکین اور یتیموں وغیرہ کے لیے ہے، نیڈی پیپل کے لیے ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کی یہاں تک تفصیل آتی ہے کہ حتیٰ کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی چیز اٹھانے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے، یعنی پتھر کانٹے وغیرہ ہٹانا، کسی بہرے کو یعنی جو سنتا نہیں اس کو زور سے بول کے سنانا بھی صدقہ ہے، لیکن انسان اریٹیٹ ہونے لگتا ہے کہ اتنا زور سے بولوں طاقت لگ رہی۔ اسی طرح اگر کوئی نابینا ہے، اندھا ہے، بلائنڈ ہے، تو اس کی مدد کرنا، یعنی صدقے کی بے شمار اقسام ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں دیتا ہے، مثلا آپ نے کسی کو ایک کھجور آفر کی، آپ کھا رہے ہیں، آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے کے آگے بھی سرو کرنے کے لیے پھیلا دی کہ آپ بھی لے لیجیے، اب وہ ایک کھجور ہے، دوسرا اٹھا رہا ہے، وہ دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جا رہی، اس وقت امیجن کیا کریں یہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں جا رہی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اس کے مالک کے لیے اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو گرو کرتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے۔ بچھیرا ہوتا ہے گھوڑے کا بچہ، کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں؟ پول، یس، گھوڑے کا بچہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر کھر والے جانور کے بچے کو فلوح کہہ سکتے ہیں، جیسے گدھے کا بچہ یا اور بھی، لیکن گھوڑے کا کہنا زیادہ خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں کہ بہت نازک ہوتا ہے اور بہت کیئر کے ساتھ اس کو پالا جاتا ہے، اور بہت سی اس میں تفصیلات ہیں۔ جو ایک کتاب میں نے پڑھائی تھی، اس میں کافی ریسرچ اس پہ کی تھی، وہ جو صدقہ و خیرات کتاب ہے نا، وہ مما رزقناہم ینفقون، اس میں بھی یہ حدیث ہے اور اس میں ڈیٹیلز موجود ہیں کہ خاص طور پر اسی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم اپنے مال میں وہ کیئر نہیں کرتے، اس کو انویسٹ اس طرح نہیں کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے۔ کتنے لوگوں کو انویسٹ کرنا آتا ہے؟ کتنے لوگ بزنس جانتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں جانتا، خصوصاً خواتین۔ ہم کہاں بادر کرتے ہیں، کوئی اپرچونٹی ہو بھی تو ڈرتے رہتے ہیں، اچھا نہیں پتہ نہیں کیا ہو، چھوڑو، پڑے جھنجٹ میں نہیں پڑتے، اپنے پاس ہی رکھ چھوڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کرائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس نہیں رکھ چھوڑتے، وہ اس کو بہترین طریقے سے انویسٹ کرتے ہیں اور اس کا پروفٹ اتنا بڑھاتے جاتے ہیں کہ ایک کھجور پہاڑ جتنی ہو جاتی۔ ایک اور حدیث میں ہے صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث ہے کہ صدقہ کرو، صدقہ جہنم سے آزادی ہے، یہ حدیث حسن ہے، یعنی صدقہ انسان کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے والا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس آدمی سے 70 شیطانوں کے جبڑے کھل جاتے ہیں، یعنی وہ ان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، صحابی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کبھی پہلے سنی ہے؟ یہ نہیں سنی کسی نے، اس لیے کہ مستدرک حاکم عام طور پر مطالعے میں نہیں آتا۔ جبڑا ہوتا ہے یہ جو بڑے دانت ہیں، جیسے جاز جو ہے۔ اب آپ نے اگر کسی چیز کو مضبوط پکڑنا ہو تو کہاں پکڑیں گے؟ سب سے آپ کے ہاتھ کی گرفت مضبوط ہے یا آپ کے جا کی؟
سب سے زیادہ جو مضبوط گرپ ہے انسانی طاقت میں وہ جو ہے. جو چیز اس میں آ جاتی ہے اس کو آپ بس زور سے پکڑ لیں اور وہ نہیں کوئی چھڑا سکتا. تو شیطان جو انسان کے اوپر تسلط کرتا ہے، تسلط کا مطلب ہے کہ جو اپنا وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو بعض اوقات اس کو جکڑ اور پکڑ لیتا ہے. اور اس کا پکڑنا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اس نے اپنے منہ سے پکڑا ہوا. جیسے قرآن و سنت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تم اس کو اس طرح پکڑو جیسے بن نواجز، یہ نواجز بڑی ڈاڑھوں کو کہتے ہیں، یعنی ایسے پکڑو جیسے کوئی چیز بڑی ڈاڑھوں کے ساتھ پکڑی جاتی. تو شیطان انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تسلط کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو اس طرح اپنے پنجے میں، شکنجے میں جکڑ کے رکھتا ہے کہ اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے اندر نیگیٹو فیلنگ ہوتی ہے نا، تو کوئی آپ کو کہے بھی کہ نہ ایسا نہیں سوچو، ایسا نہیں کرو، معاف کر دو فلاں کو، صدقہ کر دو، خیر کر دو، بھلائی کر دو، ہم ہر اس بات کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بس بہت نصیحتیں نہیں کرو، چھوڑ دو مجھے بس یہ نہیں کرنا. حالانکہ وہ بہت بڑا نیکی کا کام ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ عمرے کا پروگرام بنا، اچھا بہت خوشی سے بن رہا تھا، اتنے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی آپس میں میاں بیوی کی. اب وہ بیوی ناراض ہوتی کہ مجھے نہیں جانا، اوکے کہ نہیں چلو کہ نہیں مجھے نہیں جانا ہی نہیں. حالانکہ کہاں لے کے جا رہا ہے وہ؟ عمرے پہ لے کے جا رہا ہے یا حج پہ لے کے جا رہا ہے، یا کوئی اور نیکی کے کام میں، یا کوئی اور خیر صدقے بھلائی کا کام ہے، یا کسی مریض کی عیادت ہی بعض اوقات کرنی ہوتی ہے. ایک مریض کی عیادت کرنے میں 70,000 فرشتے دعائیں بخشش کرتے ہیں انسان کے لیے. لیکن چھوٹی موٹی باتوں پہ جب ہماری انبن ہو جاتی ہے تو ہم نیکی کے کاموں سے بھی کس طرح پٹ آف ہو جاتے ہیں. وہ کرنا ہی نہیں، یہ نہیں کرنا. کیا ہوتا ہے؟ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. جو ہی ہماری انا پرائڈ بڑی ہوتی ہے تو شیطان وہ پھولے ہوئے پرائڈ کو خوب پکڑتا ہے اپنے. آپ یوں سمجھے کہ وہ 70 شیطان جو ہے وہ دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں بندے کو، ادھر ادھر نہیں ہلنے دیتے. لیکن جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کے وہ جبڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. صدقہ ذریعہ ہے اس کے جال سے باہر نکلنے کا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا صدقہ کرنے سے فوراً ہارٹ میلٹ ہوتا ہے. کسی نیکی سے اتنی جلدی دل نرم نہیں ہوتا جتنی جلدی صدقہ کرنے سے ہوتا ہے. آپ آزما کے دیکھیے، جو ہی انسان ہاتھ سے دیتا ہے، نکالتا ہے، ایک دم دل کھل جاتا ہے. ایک اور حدیث میں مزید اس کی تفصیل ملتی ہے کہ تشبیہ دی گئی ہے لوہے کے لباس سے، جیسے وہ زرہ پہنی جاتی ہے، آرمر جو ہوتا ہے. تو جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کا وہ لباس ڈھیلا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے پاؤں تک کو ڈھانپ لیتا ہے اور پوری طرح پروٹیکٹڈ ہو جاتا ہے. اور جو شخص بخیل ہوتا ہے اس کی وہ جو ہلکے ہیں وہ تنگ ہوتے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سینے کو جکڑ لیتے ہیں. آپ کا جو سویٹر ہے کبھی آپ نے مشین میں ڈال دیا ہو، وولن سویٹر، تو اس کے بعد وہ کیسا بن کے نکلتا ہے. تو اس مثال کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاف بھی جسم پہ نہیں آتا. تو بالکل اسی طرح جو شخص بخیل ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، ضرورت مند کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے. ہوتے ہوتے وہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے. اور وہ تنگی کس کی ہوتی ہے؟ ادھر سے شیطانی وسوسوں کی ہوتی ہے، شیطان کے جکڑاؤ کی ہوتی ہے. تو پھر انسان کے اندر سے خیر ختم ہونے لگتی ہے. تو اسی لیے خواہ ایک پائی بھی انسان خرچ کرے تو اس سے بھی ایک حلقہ تو کھلے گا نا. تو وہ شیطانوں کے جبڑوں سے آزاد ہوتا ہے انسان. بالکل فوراً صدقہ کرے، جس سے ناراض ہے اسے دیکھ کے مسکرا دے، شیطان کے جبڑے کھل جائیں گے. اس وقت یہ صدقہ سب سے مشکل ہے کہ نہیں، جس پر غصہ ہو اسے دیکھ کے مسکرائے انسان. اس وقت روپیہ پیسہ دینے کی بجائے کیا کرے؟ اسمائل کرنے کا صدقہ کرے. اور اسی طرح ہر موقع کی مناسبت سے، کیونکہ ابھی آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، ابن الجوزی نے جو نفس کی خرابیوں کے علاج بتائے ہیں ان کو جسمانی بیماریوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے سمجھایا ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس کی ضد میں ہوتا ہے. ہر بیماری کا علاج اس کی ضد میں ہوتا ہے. مثلا آپ کو اگر بخار ہے اور آپ گرم چیزیں پینا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ بخار اور بڑھ جائے گا. تو بخار کا علاج کیا ہے؟ فیور ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پانی کو پٹیاں لگاتے ہیں نا. تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بخار اتر جاتا ہے. جب شدت ہوتی ہے فیور کی تو کولڈ بینڈیج کرنے سے انسان ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ علاج بضد ہے، یعنی گرمی کا علاج ٹھنڈی چیز سے کرو. اسی طرح اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے اور آپ آئس کریم کھانا شروع کر دیں تو علاج نہیں ہوگا. یہ اس وقت آپ کو چائے اچھی لگے گی اور چائے آپ کا علاج ہے. تو بالکل اسی طرح نفس پہ جو چیز بھاری ہو یا نفس کے خلاف ہو وہ کریے تو اس سے علاج ہوگا. کیونکہ وہ نفس کی انا ٹوٹے گی نا، اور وہ ٹوٹے گی تو تبھی جان چھوٹے گی، ورنہ تو اسی کے ہاتھوں غلام رہیں گے ہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. اب یہ بھی علاج بضد ہے نا.
ہم سمجھتے ہیں کم ہو جائے گا، فرمانی کم نہیں ہوگا، تھوڑا بھی ہے تو کرو اور بڑھ جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ تم اللہ کے راستے میں جو دو گے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آئے گا، فَهُوَ يُخْلِفُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو بھی تم کوئی نفقہ، کوئی خرچ کرنے کی چیز خرچ کرو گے اللہ اس کے پیچھے اور ڈال دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے بکری ذبح کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے کیا کچھ باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک شانے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں۔ شانہ کیا ہے؟ شولڈر۔ تو آپ نے فرمایا سب کچھ باقی رہا صرف شانہ نہیں رہا۔ یعنی یہ بھی علاج بالضد ہے کہ جس کو تم سمجھتے ہو تمہارے پاس ہے وہ دراصل پاس نہیں ہے، جو چلا گیا وہ محفوظ ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، ترمذی کی روایت۔ صدقے کے آداب وہی ہیں جو زکوٰۃ میں بیان ہو چکے ہیں، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں سے فقیر کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، یعنی وہ زکوٰۃ لے یا صدقہ لے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ افضل ہے، دوسروں نے کہا صدقہ لینا بہتر ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ بہترین صدقہ کون سا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صحت اور ضرورت کے ہوتے ہوئے صدقہ کرے، کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے اور انسان کے لیے صدقہ آسان ہوتا ہے، اور اس لیے بھی وہ نیت میں چھپا ہوتا ہے کہ اچھا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو چلو اب صدقہ کرتے ہیں تاکہ بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو بہترین صدقہ کب ہے؟ جب آپ بیمار نہ ہوئے ہو، ابھی پہلے سے ہی کر لیں، اور ضرورت بھی ہو، کیونکہ جو چیز ضرورت نہیں ہوتی اس کو دینا بہت آسان ہے، ایکسٹرا ہے، لیکن جب آپ کو خود بھی ضرورت ہے اور دوسرے کو بھی ضرورت ہے، پھر آپ اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، تو یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ تجھے تنگ دستی کا خوف ہو، یعنی یہ ڈر ہو کہ تم غریب ہو جاؤ گے، اور دولت مندی کی خواہش ہو کہ ہائے کچھ ہوتا پاس، اور اتنی دیر نہ کرے، یعنی اتنا نہ ٹال بٹول کرو اور اتنی لمبی لمبی سوچیں اور اتنی لمبی پلاننگ نہ کرو کہ اچھا اس 5 سال بعد میں اتنا کروں گا اور 10 سال بعد اتنا، کہ جان ہلک تک آ جائے اور تو کہے اتنا فلاں کو دے دو اور اتنا فلاں کو دے دو، وہ تو اب فلاں کا ہو ہی چکا، تم نہ بھی کہو گے تو اسی کو ملے گا۔ اسے شیخین نے یعنی بخاری اور مسلم نے صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم کی جو کتابیں ہیں ان میں روایت کیا ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔